لکھی ہوئی ہے ان کی سیرت میں، خاص طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جب وہ مسجد میں جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے تو ان کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، ایک طرح سے خوف سا طاری ہو جاتا، اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ اتنے کیوں فکر مند ہو جاتے ہیں تو وہ جواب میں یہ آیت پڑھتے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو امانت ہے عبادت کی، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ ساری امانتیں ہیں نا اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے سپرد کی ہیں، تو حضرت علی فرماتے تھے کہ میں جو اللہ نے میرے سپرد امانت کی ہے وہ امانت میں ادا کرنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ امانت جو ہے یہ اتنی بھاری ہے کہ اگر یہ امانت آسمانوں کے سپرد کی جاتی یا زمین کے سپرد ان کے سامنے پیش کی گئی، پہاڑوں کے سامنے پیش کی گئی کہ یہ امانت تم اٹھا لو، تو اللہ فرماتے ہیں فابین ان یحملنها، زمین و آسمان نے یہ بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، واشفقن منها، اور ڈر گئے کہ ہم یہ اگر قبول کر لیا تو اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ تو حضرت علی یہ آیت پڑھتے تھے کہ میں اس لیے خوف زدہ ہوں، اس لیے میں ڈر رہا ہوں کہ میں امانت اللہ تعالیٰ کی جو میرے ذمہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے یا میرے سپرد کی ہے وہ میں ادا کرنے جا رہا ہوں، اور یہ امانت کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ زمین و آسمان اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان نے اس کو اٹھا لیا، انہ کان ظلوما جہولا، اور فرمایا کہ وہ ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ ظالم جو ہے یہ لفظ عربی میں عدل کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، یعنی جو آدمی انصاف نہ کر سکے، جو عدل نہ کر سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بوجھ اتنا بھاری تھا کہ انسان جو ہے اس میں یہ استطاعت ہی نہیں، اس میں اتنی ہمت ہی نہیں کہ یہ بوجھ اٹھا سکے ان امانتوں کا، اور جاہل اس لیے فرمایا کہ انسان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اگر میں یہ بار امانت اٹھا رہا ہوں اور میں اس کا حق ادا نہ کر سکا تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کی سزا کتنی بھاری ہو گئی، اس لیے فرمایا کہ جاہل ہے انسان، اس کو علم نہیں تھا کہ یہ جو بار امانت میں اٹھا رہا ہوں یہ کتنا گراں ہے اور اس کو پورا نہ کرنے کی سزا کتنی سخت ہے۔ تو ایک بات تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ذہن میں تصور ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا روب جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر دوسری بات وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس طرح سے عبادت کرو اللہ کی جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، حالانکہ یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن اس کا تصور ذہن میں لانا، اللہ کی صفات کا، اللہ کی ذات کا نہیں، اللہ کی صفات کا تصور ذہن میں لانا، وہی یہ بات وہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ کا جلال، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے اختیارات، ان کا ذہن میں تصور لانا، یہ ہے اللہ کو دیکھنے کے مترادف، یا جو کہا گیا ہے نا کہ عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کو دیکھنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات کا تصور ذہن میں لانا ہے، یا پھر کم از کم یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ انسان کی نماز میں خشوع پیدا کرنے کا سبب ہیں۔ اور اس سے اگلی جو بات میں نے عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ نماز کا اہتمام کرنا چاہیے خشوع پیدا کرنے کے لیے۔ یہ جو بھاگ دوڑ والی نماز ہے اس میں خشوع ممکن ہی نہیں ہے۔ خشوع اس نماز میں ممکن ہے جس کے لیے انسان اچھا وقت نکالے، وضو گھر سے وضو کرے اور آرام سے اور اطمینان سے چل کے مسجد کی طرف جائے اور پہلی صف میں جگہ حاصل کرے، پھر مسواک وغیرہ استعمال کرے، اچھا لباس پہنے، خوشبو لگا کے جائے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نماز کے اہتمام کرنے میں شامل ہیں۔ یہ تین باتیں تو پچھلے درس میں ہوئی تھیں۔
اب اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ جو کچھ انسان پڑھے اس کو سمجھتا ہو۔ اب سورہ فاتحہ جو ہے وہ تو ہر نماز میں اور ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، ہاں انسان امام کے پیچھے پڑھے یا انسان اکیلے نماز پڑھے، سورہ فاتحہ تو ہر حال میں پڑھنی ہے، اور ہر آدمی کو کم از کم سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو آنا چاہیے، اس کا مفہوم اور مطلب تو سمجھنا چاہیے، اور اس کو پڑھنے کے بارے میں بھی ایک تو خیر ویسے بھی قرآن جی کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا حکم ہے، اور سورہ فاتحہ جو نماز میں ہے اس کے بارے میں بھی احادیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کلمہ الگ الگ کر کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ حدیث ذہن میں رہنی چاہیے کہ سورہ فاتحہ کے ہر کلمے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، گویا یہ ایک طرح سے سوال جواب ہے، بندہ ایک عرض پیش کرتا ہے، اپنی ایک درخواست پیش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی توجہ جو ہے وہ اس بات پہ رہنی چاہیے کہ میں یہ کلمہ کہہ رہا ہوں اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ بات فرماتے ہیں حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ اب اتنا وقفہ تو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو جواب ہے وہ انسان سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلا کلمہ کہے انسان الرحمن الرحیم۔ اس کے جواب میں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اسنا علیہ عبادی، کہ میرا بندہ جو ہے اس نے میری ثنا کی ہے۔ آگے پھر مالک یوم الدین جب کہتا ہے انسان، اس کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بزرگی کا ذکر کیا ہے، میری بزرگی بیان کی ہے۔ یہ وہی بات ہے عظمت والی، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کے جلال کا اور اللہ تعالیٰ کے روب کا ذکر کیا ہے، مجدنی عبدی۔ آگے فرمایا کہ جب انسان یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی، اب یہ معاملہ میرے اور بندے کے درمیان ہے کہ جو کچھ اس سے مانگا ہے اس نے یہ اقرار کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ یا اللہ میں تیری ہی عبادت کروں گا اور تو اس سے ہی مدد مانگوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے جواب میں بھی اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اب یہ معاملہ جو ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے، بھلے عبدی ما سال، اور اب جو بندہ اس کے بعد مجھ سے سوال کرے گا میں اس کو دوں گا۔ لہذا جب انسان یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں ھذا لعبدی، کہ جو کچھ یہ بات تو نے مانگی ہے تو یہ میں نے تجھے دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ بھی انسان خشوع والی نماز میں اس طرح سے پڑھنی چاہیے کہ ہر کلمے کے بعد تھوڑا سا انسان وقفہ دے اور اپنے ذہن میں یہ بات رکھے کہ میرے اس کلمے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اس کے بعد پھر انسان کوئی نہ کوئی سورت پڑھتا ہے، اس کے بارے میں بھی انسان کو کچھ نہ کچھ علم ہونا چاہیے کہ انسان کیا کہہ رہا ہے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی جو انسان سورتیں پڑھتا ہے بعد میں، ان کے بارے میں بھی انسان کو کچھ نہ کچھ ضرور علم ہونا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو سمجھ آنی چاہیے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں صورتیں وغیرہ ان کا مفہوم کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے۔ خاص طور پہ جہاں پہ ذکر آتا ہے جنت کا، جہنم کا، تو وہاں پہ انسان کو پوری توجہ دینی چاہیے۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ جو دوسری صورتیں ہیں ان میں بھی انسان کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جو کچھ انسان پڑھ رہا ہے
اس کو سمجھ رہا ہو۔ جب تک انسان سمجھے گا نہیں، جب تک انسان کی توجہ اور خشوع جو ہے وہ نماز میں نہیں رہے گا، وہ پیدا نہیں ہوگا۔ اب جتنے بھی واقعات ہمیں ملتے ہیں، خواہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں یا صحابہ کرام کے ہیں، ان میں یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ بعض اوقات رات کی نماز میں، تہجد کی نماز میں ایک ایک آیت ساری رات پڑھ کے صحابہ نے یا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا پھر آگے تابعین، تبع تابعین کے واقعات ہیں کہ ایک ہی آیت پڑھ کے ساری رات انہوں نے گزار دی۔ لیکن وہ جتنے بھی آیتیں ہیں جن کا ذکر آتا ہے سیرت کی کتابوں میں یا احادیث میں آتا ہے، ان ساری اگر آیات کو سامنے رکھا جائے تو یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ آیات جن میں اللہ کی پکڑ کا، اللہ کی عذاب کا یا جہنم کا ذکر ہے، اسے پڑھ پڑھ کے صحابہ کرام بھی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو معروف ہے کہ نماز میں یہ آیت پڑھ رہے تھے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ یا اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، یا اللہ تو قادر ہے اور تیرا اختیار ہے کہ تو اپنے بندوں کو عذاب دے، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی عذاب کا، اللہ کی پکڑ کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے معافی اور استغفار بھی کیا گیا ہے کہ یا اللہ تیری ذات غالب ہے اور حکمت والی ہے، تو اگر اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بھانجے جو تھے عروہ بن زبیر، وہ آئے ملنے کے لیے، تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی ہیں اور اپنے کام سے چلے گیا وہ، پھر کچھ دیر بعد واپس آئے اپنا کام وام کر کے، تو دیکھا کہ پھر وہ ابھی نماز میں ہیں اور وہی آیت پڑھ رہی ہیں جو آیت وہ پہلی مرتبہ آئے تھے، وہ سنی تھی آیت، وہی آیت ابھی تک پڑھ رہی تھی، اور وہ آیت یہ تھی فمن اللہ علینا وبقانا عذاب السموم، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا اور ہمیں زہریلے عذاب سے بچا لیا، تکلیف دہ عذاب سے بچا لیا۔ اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہی عذاب کا ذکر ہے، اللہ کی پکڑ کا ذکر ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رات کی نماز میں سورہ طور کی آیات پڑھ رہے تھے، جب یہ آیت آئی ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہ تیرے رب کا عذاب جو ہے وہ بالکل واقع ہونے والا ہے اور تیرے رب کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اب اس آیت میں بھی اللہ کے عذاب کا، اللہ کی پکڑ کا ذکر ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ان کی جو بیوی تھیں حضرت فاطمہ، وہ کہتی ہیں کہ بڑے بڑے متقی آدمی میں نے دیکھے ہیں جو عمر بن عبدالعزیز سے بھی زیادہ پرہیزگار، زیادہ عبادت گار، زیادہ متقی، لیکن عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کے رات کی نماز میں رونے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ اور وہ بھی کس بات پہ روتے تھے یہ بتایا انہوں نے، جب یہ آیت پڑھتے اذل اغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، کہ جب زنجیروں میں مجرموں کو جکڑا جائے گا اور ان کو آگ میں گھسیٹا جائے گا اور ان کو کھولتے پانی میں لے جایا جائے گا اور ان کو آگ کا عذاب دیا جائے گا، تو یہ آیتیں جو ہیں یہ پڑھ کے روتے تھے۔ اب یہ ساری باتوں سے پتہ یہی چلتا ہے، دو باتیں ہیں اس میں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انسان کو تھوڑا فہم ہونا چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں۔ خاص طور پہ جو جہنم والی اور عذاب والی آیتیں ہیں ان پہ انسان کو روک کے سوچنا بھی چاہیے اور ان کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دن
کی نمازوں سے رات کی نماز ذرا مختلف ہے۔ دن کی نمازوں میں قدرتی بات ہے، انسان کے اپنے کام کاج بھی ہیں، کاروبار بھی ہیں، ملازمت بھی ہے، وہ توجہ اور وہ خشوع پیدا نہیں ہوتا جو رات کی نماز میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ جتنے واقعات ہم پڑھتے ہیں نا سیرت میں، ان ساری نمازوں کا تعلق رات کی تہجد کی نماز کے ساتھ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم ہر وہ آدمی جو اپنی نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتا ہے، اسے رات کے وقت اگر پوری، ویسے تو مسنون آیات رکعت جو ہیں وہ 8 اور 3 ہیں، 8 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت جو ہیں وہ وتر کی، لیکن اگر انسان اتنا اہتمام نہ کر سکے تو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنے کے لیے کم از کم 2 یا 4 رکعتیں جو ہیں وہ رات کے وقت ضرور پڑھنی چاہیے۔ تاریکی بھی ہوتی ہے، تنہائی بھی ہوتی ہے، اور تاریکی اور تنہائی میں جتنی انسان کو یکسوئی میسر آتی ہے، جتنی توجہ میسر آتی ہے، یا جتنا انہماک میسر آتا ہے، وہ دن کی نمازوں میں میسر نہیں آتا۔ یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ خشوع پیدا کرنے والی ہیں۔ ایک تو رات کی تاریکی اور تنہائی، اس میں انسان کو زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور دوسرا خاص طور پہ وہ آیات جن کا تعلق عذاب سے ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، سورہ یاسین وہ پڑھ رہے تھے، اور جب اس آیت پہ پہنچے وَامْتَازَ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ اے مجرموں آج تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ، تو یہ آیت پڑھ کے ساری رات انہوں نے گزار دی نفل نماز میں، اس تصور کے تحت کہ دنیا میں تو نیک اور مجرم لوگ جو ہیں وہ سارے ملے جلے ہیں، اور اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، کسی کو یہ پتہ نہیں کون نیک ہے کون برا ہے کیسا نہیں ہے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے امتیاز کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے نکھیڑ کرنا ہے، الگ الگ کر دینا ہے، مجرم یہ ہیں اور نیک لوگ یہ ہیں۔ اور تصور یہ تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ مجھے یہ پتہ نہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے کون سے گروہ میں ڈالیں گے۔ یہ جو چیز ہے نا اللہ تعالیٰ کی پکڑ والی، اللہ کے عذاب والی اور اللہ کی سزا والی، یہ چیز جو ہے یہ انسان کی نماز میں خشوع پیدا کرتی ہے۔ اس لیے اہتمام کرنا چاہیے اس بات کا کہ خاص طور پہ قرآن مجید کا جو 30واں پارہ ہے، آخری جو آیات صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، ان میں بیشتر جو صورتیں ہیں ان میں ذکر ہے قیامت کا، آخرت کا، اور اللہ کے عذاب کا، اللہ کی پکڑ کا۔ وہ آیتیں انسان زبانی یاد بھی کرے اور ان کا ترجمہ وغیرہ اور مفہوم اچھی طرح سمجھے، اور پھر نماز میں پڑھتے ہوئے پوری توجہ دے ان پہ، تو انشاءاللہ اس نماز میں خشوع پیدا ہوگا۔ اس کے بعد ایک بات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ انسان کو نماز جو ہے وہ اس تصور کے ساتھ پڑھنی چاہیے گویا کہ وہ اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات ارشاد فرمائی، اذا کنت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، جب تو نماز میں کھڑا ہو تو نماز تو اس طرح پڑھے جس طرح تو اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی انسان کو اپنی موت جو ہے وہ نماز میں پیش نظر رکھنی چاہیے تاکہ انسان کی نماز میں خشوع پیدا ہو۔ اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جن کا تعلق ویسے تو مسائل اور احکام کے ساتھ ہے، لیکن ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ نماز جو ہے اس میں خشوع پیدا ہو سکے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ انسان کی نگاہ جو ہے وہ کہاں ہونی چاہیے نماز میں۔ انسان کی نگاہ جو ہے وہ سجدے کی جگہ پہ رہنی چاہیے۔ انسان کو ادھر ادھر دیکھنا یا اوپر نیچے آنکھیں گھمانا یہ درست نہیں ہے۔ البتہ تشہد میں یہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جو تھی وہ شہادت کی انگلی پہ رہتی تھی، جس انگلی کو آپ حرکت دیتے تھے اس انگلی تک نگاہ رہتی تھی۔
اور تیسری بات یہ کہ نماز کے دوران آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے یا بند رکھنی چاہیے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ نماز میں آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، بند نہیں کرنی چاہیے. بڑی معروف حدیث ہے کہ نقش و نگار والا پردہ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اور نماز کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ یہ جو نقش و نگار والی پردہ ہے اس کو ہٹا دو، اس نے میری نماز میں خلل پیدا کیا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نقش و نگار جو ہیں یہ خلل پیدا کرتے ہیں. اب یہ نقش و نگار والی چیزیں جو ہیں یہ تو ہر مسجد میں آج کل موجود ہیں، خاص طور پہ جو کارپیٹ وغیرہ یا دریاں یا قالین وغیرہ بچھائے جاتے ہیں نقش و نگار ہوتے ہیں ان میں. ویسے اگر انسان کھلی آنکھوں سے خشوع حاصل کر سکے پھر تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ چیزیں انسان کے خشوع میں خلل ڈالتی ہیں. اس لیے علماء نے رخصت دی ہے کہ اگر انسان یہ اپنے تجربے سے محسوس کرے کہ آنکھیں بند کرنے سے مجھے خشوع حاصل ہوتا ہے، اگر یہ انسان محسوس کرے کہ آنکھیں بند کرنے سے خشوع حاصل ہوتا ہے تو پھر خشوع کی خاطر انسان آنکھیں بند کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جو سنت سے بات ثابت ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو آنکھیں اپنی کھلی رکھنی چاہیے. اسی طرح رکوع اور سجدے کے بارے میں جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ چور ہے جو رکوع اور سجدہ پورا نہ کرے. اب رکوع کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ اس میں تسبیحات عام طور پہ 3 بتایا جاتا ہے، لیکن اگر 3 سے انسان بڑھا دے تاکہ تھوڑا وقفہ جو ہے وہ لمبا ہو جائے تو وہ بہتر ہے، 5 دفعہ یا 7 دفعہ پڑھے انسان. اور دوسری بات یہ کہ کیفیت جو ہے رکوع کی وہ ایسی ہونی چاہیے کہ انسان کی کمر جو ہے بالکل ہموار اور سیدھی ہو، نہ ہی سر اونچا ہو اور نہ ہی سر بہت نیچا چلا جائے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر انسان رکوع کی حالت میں ہو اور اس کی کمر پہ پانی کا پیالہ رکھ دیا جائے تو پانی کا پیالہ جو ہے وہ گرے نہ. اس طرح سے انسان کے رکوع کی کیفیت ہونی چاہیے. اسی طرح جو سجدے کی کیفیت ہے اس میں بھی انسان کو شعوری طور پہ اہتمام کرنا چاہیے کہ سجدہ جو ہے وہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ایسے ہوتا تھا کہ چھوٹا بکری کا بچہ جو ہے وہ نیچے سے گزر سکتا تھا. جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے سمٹ کے سجدہ نہیں کرنا چاہیے. سجدہ جو ہے ایسے ہاتھ بھی کھلے ہونے چاہیے اور کمر جو ہے وہ بھی اچھی اونچی ہونی چاہیے. ایسے نیچی یا جھکی ہوئی یا لپٹی ہوئی اس طرح سے سجدہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر سجدہ بھی فرمایا کہ 7 ہڈیوں پہ ہونا چاہیے. 7 ہڈیوں سے مراد دونوں پاؤں بھی ہیں اور دونوں گھٹنے ہیں، دونوں ہاتھ ہیں، 6 تو یہ ہو گیا. اور 7ویں ہڈی جو ہے یہ ناک کی ہے. ناک جو ہے یہ ضروری لگنا چاہیے، ایک تو ماتھا اور ایک ناک، یہ دونوں چیزیں شامل ہیں 7ویں ہڈی میں، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اور پھر جو پاؤں ہیں دونوں یہ سجدے کی حالت میں ملے ہونے چاہیے. سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں ملے ہونے چاہیے اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلہ رو ہونی چاہیے. پاؤں کی انگلیاں کوشش کرنی چاہیے کہ قبلہ رو ہوں. اور اس کے بعد یہ کوشش کرنی چاہیے کہ خیالات سے انسان بچ سکے. لیکن یہ بات ایسی ہے کہ شیطان جو ہے وہ اپنا حصہ نکالتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ انسان کی توجہ ہٹ جائے، حالانکہ یہ خشوع کے خلاف ہے چیز. لیکن یہ ہے چیز ایسی کہ ہر انسان کسی نہ کسی طرح متاثر ہوتا ہے اس سے. وہی بات ہے کہ جو دن کی نمازیں ہیں ان میں چونکہ انسان مصروف ہوتا ہے اور جو بھی مصروفیت ہے انسان کی اس کا کچھ نہ کچھ خیال ذہن میں رہتا ہے.
لیکن رات کی نماز جو ہے نا اس میں یکسوئی اسی لیے ہوتی ہے کہ رات انسان سو کے اٹھتا ہے، پرسکون ہوتا ہے، کوئی دوسرا ذہن میں خیال نہیں ہوتا، ذہن بالکل صاف ہوتا ہے، اس لیے وہاں خشوع زیادہ اثر ہوتا ہے۔ دن کی نمازوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بادشاہ فرمائی ہے کہ یہ شیطان ہے، خنزب اس کا نام بتایا، جو انسان کو وسوسے ڈالتا ہے اور انسان کو خیالات پیدا کرتا ہے نماز میں۔ جب ایسا ہو تو انسان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے بائیں سمت جہاں دل ہے اس کے اوپر پھونک مارنی چاہیے، جس میں تھوڑی تھوک بھی ہو۔ یہ خیالات سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جتنی بھی ہو سکے، اور یہ ساری چیزیں ہیں اصل میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے، پیوست ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ آیات کا مفہوم آتا ہو، آیات پہ پوری توجہ ہو، اور پھر عذاب کی آیتوں پہ انسان کو رونا آئے، انسان آنسو بہائے، اللہ سے ڈر پیدا ہو نماز کے دوران، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح خیالات سے بھی بچا جائے نماز میں۔ اور پھر سلام کے بارے میں بھی انسان کو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ عموماً جیسے ہی امام سلام پھیرتا ہے دائیں سمت، اکثر مقتدی جو ہیں اسی وقت ہی دائیں طرف سلام پھیر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ سلام جو ہے ایک عمل ہے، دو عمل نہیں ہے۔ سلام جو ہے یہ ایک عمل ہے، دو عمل نہیں ہے کہ انسان امام نے دائیں طرف سلام پھیرا تو مقتدی بھی دائیں طرف پھیر دے، اور جب امام نے بائیں طرف سلام پھیرا یا منہ پھیرا تو اس وقت پھر انسان مقتدی جو ہے وہ بھی بائیں طرف پھیر لے۔ ایسے نہیں، بلکہ جب امام جو ہے دائیں طرف پھیرنے کے بعد بائیں طرف چہرہ کر کے سلام پھیر دے اور سلام مکمل کر لے، اس کے بعد مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ دائیں اور بائیں سلام کریں۔ لیکن بیشتر لوگ جو ہیں وہ فوراً امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دیتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ اور پھر آخری بات یہ ہے کہ انسان کو اذکار مسنونہ کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اب اس میں بھی ہمارے ہاں تو افراد تفرید بہت زیادہ ہے۔ بعض لوگ تو جب تک نماز سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگ لی جائے، وہ سمجھتے ہیں کہ نماز مکمل نہیں ہوئی، اور انتظار کرتے رہتے ہیں کہ امام صاحب جو ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں تاکہ نماز مکمل ہو، اور ہو سکتا اٹھتے نہیں ہیں۔ ایک تو یہ بھی تفریط ہے، افراد ہے، اور دوسری یہ ہے تفریط یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں امام کے سلام پھیرتے ہی فوراً اٹھ کے نکل جاتے ہیں، یا فوراً ہی اٹھ کے کسی دوسرے کام لگ جاتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ بھی درست نہیں ہے۔ جو مسنون طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جب انسان فارغ ہو جائے نماز سے تو کم از کم 5 یا 7 منٹ بیٹھ کے سکون کے ساتھ اسی جگہ پہ جو مسنون اذکار ہے ان کا اہتمام کرے۔ مسنون اذکار جو ہیں وہ بھی کتابوں میں دیے ہوئے ہیں۔ ایک تو سنت طریقہ ہے یہ، اور دوسرا ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب تک انسان وضو کی حالت میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں۔ کتنا فائدہ ہے یہ! ایک تو یہ خشوع کا حصہ ہے، یہ جو ہے نا فوراً اٹھ کے نکل جانا، یہ خشوع کے خلاف ہے۔ خشوع کا مطلب ہے بڑی اس میں عاجزی ہو، بڑا ادب ہو، اور بہت ہی انسان کی توجہ یکسوئی ہو اس میں۔ خشوع کی فضیلت میں علماء نے یہ حدیث لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز جس میں انسان خشوع کے ساتھ ادا کرے، خشوع والی نماز 2 رکعت انسان پڑھ لے، تو فرمایا کہ انسان کے گزشتہ سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی فضیلت ہے خشوع والی نماز کی، اور جو چیزیں خشوع کے خلاف ہیں ان کو انسان کو ترک کرنا چاہیے، اور جن اعمال سے خشوع پیدا ہو سکتا ہے ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز کے دوران توجہ ادھر کرنا یہ بھی خشوع کے خلاف ہے، اور اسی طرح اپنے کپڑوں کو درست کرنا یا بار بار ہاتھ چھوڑنے یہ بھی خشوع کے خلاف ہے۔
ایک دفعہ انسان ہاتھ باندھ لے تو ہاتھ باندھنے کے بارے میں بھی خشوع کے حوالے سے علماء نے یہی لکھا ہے کہ جس طرح انسان پورے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ کھڑا ہے، وہ ہاتھ باندھنے کا تصور ہی یہ ہے کہ انسان عاجزی کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ کھڑا ہو نماز میں۔ اور اسی طرح بار بار کپڑوں کو سیدھا کرنا، صاف کرنا، جھاڑنا، یا یہ چیزیں جو ہیں خشوع کے خلاف ہیں، ان سے اعتراض کرنا چاہیے۔ اذکار مسنونہ جو ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس طرح باقی چیزیں جو ہیں، اور خاص طور پہ جو ہے نا کچھ آیات حفظ کرنا، خاص طور پہ 30واں پارہ جو ہے، جو خواہشمند ہیں خشوع کے، انہیں تو یہ کم از کم 30واں پارہ ضرور یاد کرنا چاہیے، اور پھر اس کا ترجمہ اور مفہوم بھی سمجھ لینا چاہیے، اس لیے کہ بیشتر جو صورتیں ہیں ائمہ بھی 30ویں پارے سے پڑھتے ہیں، اور انسان جب اکیلے پڑھتا ہے تو پھر مختصر صورتیں پڑھتا ہے۔ اس کا بڑا ضروری ہے کہ خشوع کے لیے انسان اس کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع والی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نمازوں میں اللہ تعالیٰ خشوع پیدا فرمائے، اس لیے کہ فلاح کے لیے خشوع ضروری ہے، یہ بازے میں رکھنی چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان نماز پڑھ کے آتا ہے لیکن اس کی نماز آدھی لکھی جاتی ہے، اور بعض اوقات انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 1/3 نماز لکھی جاتی ہے، اور بعض اوقات انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز 1/4 لکھی جاتی ہے، اور بعض نمازیں ایسی ہیں جو اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں۔ اس لیے یہ انسان کو ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے کہ ہاں جی میں گیا تھا مسجد میں اور جا کے نماز پڑھ آیا ہوں، بلکہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ نماز کیسے پڑھ کے آیا آدمی، اس کے لیے انسان اہتمام کرے نماز کے لیے، اور پھر قرآن مجید کا تھوڑا بہت حصہ یاد کرنا، جو قرآن مجید کی آیات ہیں عذاب والی، جہنم والی، پکڑ والی، ان کا انسان جہاں کہیں بھی ذکر آئے انسان کو فوراً، آگ کا تو انسان کو ذکر آتے ہی کانپ جانا چاہیے۔ آپ ذرا خود، آخر آگ تو یہی جو زندگی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں یہی ہے نا آگ، بلکہ اسے 70 گنا زیادہ گرم آگ ہے، تو کس کی ہمت ہے کہ یہ دنیا والی آگ جو ہے اس کو برداشت کر لے، اور آخرت والی آگ جو ہے، یہ جو صحابہ کرام کا اتنا ڈرنا، حضرت عمر بن عبدالعزیز ہوں یا عمر بن خطاب ہوں یا حضرت عائشہ ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا دوسرے صحابہ کرام ہیں، وہ اسی آگ کو یاد کر کے روتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو خشوع والے کام ہیں ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خشوع والی نمازیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے جو قیامت کے دن ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔